رات کے 11 بجے وہ چپکے سے ڈاکٹر جمیل کی رہائش گاہ پہنچا اور اس کی کار نکال کر ایڈمنسٹریشن بلڈنگ کے سامنے لے آیا۔ اس وقت عمارت کے اندر اور باہر مکمل سناٹا تھا۔ اس نے حفظ مقدم کے تحت کار کی لائٹس روشن نہیں کی تھی۔ کار دروازے کے سامنے کھڑی کرنے کے بعد وہ اندر گیا اور ڈاکٹر جمیل کی لاش اٹھا کر لے آیا۔ اس کی نظریں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن آس پاس کسی زیرو کا نشان نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار قصبے کی طرف جانے والے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ چند میل کا فاصلہ طے کر لینے کے بعد اس نے کار کو کچے راستے پر موڑ دیا۔ چند سو گز فاصلے پر گھنے درختوں کے درمیان پتھروں کی شکستہ اور غیر مستعمل عمارت بنی ہوئی تھی۔ وہاں کسی زمانے میں شکاری پارٹیاں قیام کیا کرتی تھیں، لیکن جب سے یہاں شکار پر پابندی عائد کی گئی تھی، شکاریوں نے یہاں نہ چھوڑ دیا تھا۔ امجد نے کار عمارت کی اوٹ میں کھڑی کر دی، ڈاکٹر جمیل کی لاش کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کرنے کے بعد وہاں سے پیدل قصبے کی طرف روانہ ہو گیا، جو قریباً وہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ قصبے پہنچ کر سب سے پہلے جس شخص پر اس کی نظر پڑی وہ کلینک کوسٹر کا ڈرائیور جمشید تھا، جو قریب واقع ریلوے اسٹیشن کے باہر اپنی اسٹیشن ویگن کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ کلینک میں داخل شدہ مریضوں کو سیر کروانے یا کسی ورزشی پروگرام کے لیے روزانہ صبح و شام گھاس کے ایک بڑے میدان کی طرف لے جایا کرتا تھا۔ نیز ٹرین سے کسی کلائنٹ کی آمد متوقع ہوتی تو وہ اسے پک بھی کیا کرتا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ امجد نے اس کے قریب جا کر کہا۔ جمشید نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سگریٹ پی رہا ہوں۔ اور تم اس وقت کہاں؟ غالباً میں نے تمہیں ڈاکٹر امجد کے کلینک میں دیکھا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک دیکھا تھا، ظاہر ہے مواد عائل ہوا ہوں۔ بولو چلو کہ ڈاکٹر جمیل کی کلینک؟ کیوں نہیں، مزدوری ملے گی تو ضرور چلوں گا، جمشید نے کہا۔ کرایہ چارج کرنا ہوگا کیونکہ یہ آؤٹ آف روٹین ہے۔ کوئی بات نہیں، چلو چلیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں جمشید نے پوچھا، کیا تم پیدل آئے؟ ہاں، امجد نے سگریٹ سلگانے کے بعد کہا۔ اس کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد چند میل چہل قدمی ضرور کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آج میں کچھ زیادہ ہی دور نکل آیا تھا۔ واپسی مشکل معلوم ہو رہی تھی، تمہاری گاڑی دیکھ کر میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی عیاشی کر لی جائے۔ 10 منٹ کے اندر جمشید نے اسے کلینک کے سامنے اتار دیا اور کرایہ لینے کے بعد بولا، آئندہ چہل قدمی کے لیے کچا راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اس کی نظریں امجد کے جوتوں پر جمی ہوئی تھی۔ تمہارے جوتوں کی گرد نے گاڑی گندی کر دی ہے، تھوڑی دیر پہلے سروس کرائی تھی۔ امجد نے جوتے کی طرف دیکھا، اس پر ہاسی گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ جمشید کی بات سن کر جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اگلی صبح ناشتے سے پہلے جنگل میں دوڑ کے دوران اس کی ملاقات منیر سے ہوئی۔ حسب معمول منیر نے دوسرے ہیلتھ سینئروں کا ذکر چھیڑ دیا۔ لبے لباب موازنے کے سوا کچھ نہ ہوتا، امجد کا ان سے باتیں کرنا ضروری ہوتا۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ اسے کسی نئے مریض پر کڑی نظر رکھنا تھی، جیسا کہ تنظیم کے جاسوس نے مطلع کیا تھا کہ پولیس کا کوئی مخبر مریض بن کر ان کے کلینک میں پراسرار معاملے کی کھوج کرنا چاہتا ہے۔ شام کو اس نے حماد کو فون کیا۔ اچھا ہوا تم نے فون کر لیا۔ دوسری جانب حماد چھوٹتے ہوئے بولا، پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے، میں کل رات آ رہا ہوں۔ اوہ اچھا، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ ڈاکٹر جمیل کو اچانک جانا پڑ گیا ہے، غالباً 2-3 روز بعد آئے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، رقم تیار ہے، اس معاملے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت ہو تو پھر کل ملاقات ہوگی، شمال میں چٹان کے قریب۔ امجد نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ حادثہ مطمئن نظر آنے لگا۔ اگلے روز ناشتے کے بعد حسب معمول سب لوگ لیکچر ہال میں جمع ہو گئے، جہاں ٹیم کا ایک اور ڈاکٹر جو دماغی صحت کے موضوع پر لیکچر دے رہا تھا۔ امجد نے دیکھا کہ چند مریض نہیں تھے جن سے وہ گپ شپ لگاتا اور راہ و رسم بڑھانا ضروری سمجھتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ سب جنگل کی سیر اور تالاب میں ڈبکی لگانے گئے ہوئے ہیں۔ وہ لیکچر کی طرف متوجہ ہوا، حالانکہ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ ابھی تک اطلاع کے مطابق کوئی نیا مریض نہیں آیا تھا۔ امجد نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ وہ بس فاق آدمی تھا، جو اس کا بزنس تھا، اس میں ایک ذرا سی بھی تاخیر یا رسک لینے کی گنجائش نہ تھی۔ اسی سبب اس نے پہلے ڈاکٹر جمیل کو اپنے ساتھ ملایا، پھر اسے تنظیم والوں نے یہاں نوکری دلوائی۔ سینئر ڈاکٹر مسعود حائل ہونے لگا تو ڈاکٹر جمیل کے ذریعے ہی اسے ادویات کے ذریعے غلط ڈوز دے کر پراسرار طریقے سے مروا دیا گیا۔ اس کے بعد جمیل خود بھی امجد کے ہاتھوں نہ بچ سکا۔ لیکچر کے بعد امجد استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بھاگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق 2 نئے مریض داخل ہوئے تھے۔ ایک کا نام شوکت علی اور دوسری کوئی خاتون تھی۔ خاتون تو مخبر نہیں ہو سکتی تھی پولیس کی۔ اس نے سوچا شوکت پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ محتاط ہو گیا اور تنظیم کے سربراہ کو مطلع کر دیا کہ اس نے پولیس کے متوقع جاسوس کو ٹریس کر لیا ہے، مگر بے فکر رہا جائے، اس کے وہاں ہوتے ہوئے اس کے کام میں مداخلت نہ ہوگی۔ باقی لوگ بھی عملے کے بیس میں اپنا کام صحیح طور پر بجا لا رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ امجد نے اب شوکت سے راہ و رسم رکھنے کا پلان بنا لیا۔ باقی 3-4 افراد مریضوں کو اس نے اپنی شک کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ شوکت اب اس کا مین ٹارگٹ تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ وقت ضائع نہیں کرے گا، شک کے یقین میں بدلتے ہی وہ اسے ہلاک کر ڈالے گا۔ تنظیم کی طرف سے اب یہاں سے معاملات لپیٹنے کا حکم مل چکا تھا، کیونکہ اب سب کچھ پولیس کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اب دوسرا ٹھکانہ بنانے کا گرین سگنل امجد کو مل چکا تھا۔ امجد منشیات اور جعلی ادویات بنانے کی ایک خفیہ جرائم پیشہ تنظیم کا اہم مہرہ تھا۔ اپنے گھنونے کاروبار کے لیے یہ لوگ ہمیشہ ایسے پروفیشنلز کو استعمال کرتے تھے جو لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے متعلق یہاں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا اور ڈاکٹر مسعود کے دور میں یہ ہوتا رہا۔
अगरचे डॉक्टर मसूद का उनसे कोई ताल्लुक ना था, लेकिन इसके असिस्टेंट को लालच देकर मिला लिया गया, मगर जैसे ही वो डरने और टोकने लगा तो इसका हाथ में जरूर हो गया। बाहर क्या, अमजद ने पिस्तौल लौट किया और शौकत की ताक में रहने लगा। एक दिन वो शौकत से तालाब में नहाने के बाद मिला। इसने चालाकी से हेलो हाय करते हुए शौकत से बातचीत शुरू कर डाली। दोनों के दरमियान कुछ ही रस्मी गुफ्तगू हो पाई और इसके बाद शौकत दूसरी तरफ चला गया। अमजद सोचता रह गया, अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तहम इसने अपनी तरफ से शौकत को मेन टारगेट करार दे दिया। इसका काम ही ऐसा था, दिन में 2-1 बार अपनी कार जरूर चेक कर लिया करता। वो इमारत की अकबी समेत आ गया। इसने देखा कि कार का पिछला हिस्सा झुका हुआ है। करीब पहुंचने पर उगता खुला कि किसी ने कार के दोनों पिछले टायर पंक्चर कर डाले थे। इसके अंदर शुबा यकीन में बदलने लगा। गोया पुलिस के इस मुखबर ने आते ही इसकी राह में रोड़े अटकानी शुरू कर दी है। इसका मतलब है इससे मुझ पर भी शुबा हो चुका है। वह नीचे आवाज में कामिया अंदाज में बड़बड़ाया। इसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई ना था। थोड़ी देर पहले इसने कमरे की खिड़की से गाड़ी पर नजर डाली थी। इस वक्त दोनों टायर सलामत थे। ये उसके लिए खतरे की घंटी थी। इस पर शुबा किया जा रहा था या फिर इसकी कार पर। भला एक मरीज का अपनी कार में यहाँ रुकने का क्या मकसद था? इसी शायर ने पुलिस और मुखबर को खटका दिया होगा। वो होंठ बीच कर अपने क़यासात कायम करने लगा। अमजद अब इस नाजुक सूरत हाल पर गौर करने लगा। मुखबर शौकत इससे ज्यादा होशियार और चाबुकदस्त साबित हुआ था। इसके राह फरार पर भी नजर रखे हुए था। तब इससे डॉक्टर जमील की बात याद आने लगी। इसने यही कहा था कि पुलिस को यकीन की हद तक इस पर शुबा हो चुका है। वो सोचता हुआ अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। इससे यूं लग रहा था जैसे वो पुलिस का नादीदा घेरा इसके गिर्द तंग होता जा रहा है। इसने शौकत को अब खत्म करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। इसे इस बात की भी फिक्र थी कि हमाद हेरोइन लेकर पहुंचने वाला था। अमजद रातों रात वहां से निकल जाना चाहता था। पुलिस के जासूस शौकत की मौजूदगी में वो अब हीरोइन की खेप अपने कमरे में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। अचानक ही उसके जहन में एक ख्याल क्लिक हुआ। वो वापसी के लिए जमशेद की हिदायत हासिल कर सकता था। वो एक लालची ड्राइवर था क्लिनिक का, लिहाजा इसने कमरे में जाकर जमशेद को फोन किया, मगर इसने अटेंड नहीं किया। इसने क्लिनिक के ड्रग स्टोर का नंबर पंच किया। वहाँ स्टोर इंचार्ज ने राफे ने इसे बताया कि जमशेद दवाएं लेने के लिए गया हुआ है, बाद दोपहर ही आ सकता है। लंच पर इसके साबिका मशकूक 3 साथी मरीज मौजूद थे। वो डट कर खाना खा रहे थे। पता नहीं ये डॉक्टर जमील कहाँ चला गया? एक ने बोला, हाँ 2 रोज से नजर ही नहीं आ रहा। दूसरे ने कहा, मैंने भी सुना है चंद रोज के लिए कहीं चला गया है। तीसरा बोला। अमजद ने दूर ज़िदा आंखों से उनकी जानिब देखा। वो बड़े इत्मीनान से खाने में मसरूफ रहा। लंच के बाद अमजद ने दोबारा जमशेद को फ़ोन किया। हेलो जमशेद, क्या हाल है? अमजद ने दोस्ताना लहजा अपनाते हुए कहा और आगे बोला, मुझे पहचानते हो ना? तुम वही हो ना जो परसों रात मेरी गाड़ी में क्लिनिक तक गए थे? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। आज रात फिर तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है, सवारी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें हमेशा रात के वक्त ही गाड़ी की जरूरत क्यों पेश आती है? इत्तफाक की बात है। अच्छा सुनो, तुम रात ठीक 1 बजे सड़क के किनारे लगे हुए साइन बोर्ड के पास मेरा इंतजार करना। हार नहीं बजाना, हाँ वहाँ लोगों की नींद खराब हो जाएगी। मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अगर चंद मिनट की देर हो जाए तो घबराना नहीं। जमशेद कभी नहीं घबराता, मगर रेट डबल ही दूंगा। इसने जैसे जमशेद का जुमला मुकम्मल कर दिया। फिर राब्ता मुनक़ता करने के बाद इसने पहली मरतबा कुछ इत्मीनान महसूस किया। आरी के वसूल करने और वाइंड अप का मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा था। अब सिर्फ एक काम बाकी था। इसने अलमारी से ख्वाब और गोलियों की शीशी निकाली और चंद गोलियां पीस कर इनका पाउडर बना लिया। रात के खाने के बाद इसने शौकत अली को चाय की दावत दी, जिसे इसने कबूल कर लिया। अमजद को यकीन था कि इस पर शुबा होने के बावजूद शौकत इसकी दावत कबूल कर लेगा, क्योंकि इसकी तरह वो भी इससे राह रस्म बढ़ाने की सोचे हुए होगा। अब किसे पहल मिलती है ये वक्त बताने वाला था। अमजद ने अपने हाथ से चाय बनाकर इसे कप पेश किया और नहायत सफाई से ख्वाबा और सफूफ शौकत के गिलास में डाल दिया। चाय पीने के बाद दोनों चंद मिनटों तक बातें करते रहे। फिर शौकत जमाइयाँ लेने लगा। फिर वह सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अमजद के होंठों पर मुस्कुराहट थी। ये मरहला भी बेहूबी मुकम्मल हो गया। इसने दिल में कहा, अब पुलिस रात भर सुनहरे ख्वाब देखती रहेगी, मगर इनके मुहब्बर की आंख खुलेगी तो वो कुछ कर ना पाएगी। ज़बरदस्त सर, बहुत ही ज़बरदस्त चाल चली आपने। साबिका मुहब्बर और हाल कांस्टेबल असलम ने तौसीफ़ी लहजे में इंस्पेक्टर रशीद शाह से कह रहा था, आपने मुझे या थाने के किसी आदमी को मुहब्बर बनाने के बजाय वहीं के आदमी को खरीद लिया। लोहे को लोहा काटता है। इंस्पेक्टर रशीद बोला, मुझे इत्तला मिल चुकी थी कि खुफिया जराइम पेशा तंजीम के लोग डॉक्टर मसूद के क्लिनिक पर काबिज थे, मगर वह सब गैर अहम मोहरे थे। असल मोहरा अमजद है। इसके पीछे मैंने अपना मोहरा लगा दिया है। ये काबू में आ गया तो वो पूरा गिरोह काबू में आ जाएगा। आज रात रिजल्ट आ जाएगा। असलम जोश से बोला। यकीनन, रशीद ने हौले से कहा, सबूत के साथ नतीजा बरामद होगा। रात के ठीक 12 बजे वो शुमार में बड़ी चट्टान के पास बैठा हुआ था। चारों तरफ चांदी फैली हुई थी और माहौल पर सुकूत तारी था। अमजद ने सिगरेट सुलगाया और इंतजार करने लगा। चांदी लम्हों बाद दरख्तों की तारीकी से उल्लू की आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ के जवाब में अमजद ने कुत्ते का भौंकने की मध्यम सी आवाज़ निकाली। दूसरे ही लम्हे एक साया दरख्तों की तारीकी से निकलकर अमजद के सामने पहुंच गया। इसके हाथ में हीरोइन से भरा हुआ एक बैग था और दूसरे हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ था। तुम अमजद हो? इसने पूछा। हाँ। क्या आवाज़ों के कोड से मुतमईन नहीं हुए? अमजद बोला। तुम हमाद ही हो ना? तुम्हारा अंदाज़ा ठीक है। एहतियात अच्छी चीज़ है। रकम लाए हो?
امجد نے ایک سفید لفافہ حماد کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے لفافہ کھول لیا اور رقم گننے لگا۔ 2 منٹ بعد اس نے لفافہ جیب میں ٹھونس لیا اور ہیروئن سے بھرا ہوا بیگ امجد کی طرف بڑھا دیا۔ امجد نے بیگ کھول کر تھوڑی سی ہیروئن چکھی اور مطمئن ہونے کے بعد بیگ بند کر دیا۔ میرا خیال ہے اب تم پستول جیب میں رکھ سکتے ہو، امجد نے کہا، تاہم حماد نے اس کے مشورے پر کوئی توجہ نہ دی۔ امجد نے مزید کہا، اگر زحمت نہ ہو تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا۔ کہتے ہوئے اس نے چھوٹا سا لفافہ نکال کر اسے دیا۔ اس میں چند چابیاں ہیں، انہیں راستے میں جنگل کے اندر کہیں پھینک دینا۔ کوئی چکر تو نہیں؟ کوئی نہیں، لیکن اس میں یقیناً چکر والی بات تھی۔ وہ چابیاں ڈاکٹر جمیل کی کار کی تھی۔ اگر وہ اتفاق سے پولیس کے ہاتھ لگ جاتی تو ان پر حماد کی انگلی کے نشان مل جائیں گے اور اس طرح وہ ڈاکٹر جمیل کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ حماد نے لفافے کے اندر سے چابیاں نکال کر دیکھی۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر چابیاں لفافے میں ڈال کر تیزی سے درختوں کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد امجد نے جاڑیوں کی اوٹ سے اپنا سوٹ کیس نکالا اور ہیروئن کے بیگ کو اس کے اندر بند کرنے کے بعد سائن بورڈ کی طرف چل پڑا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سوٹ کیس اور دایاں ہاتھ جیب میں رکھے ہوئے پستول کے دستے پر تھا۔ سائن بورڈ کے قریب جمشید اپنی گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ امجد کو دیکھ کر وہ سوٹ کیس لینے کے لیے آگے بڑھا۔ لاؤ میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی امجد نے سوٹ کیس والا ہاتھ آگے کیا، جمشید نے بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹا مارا۔ امجد کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ اس کے سنبھالا لینے سے پہلے ہی اس کا پستول جمشید کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ گرایا۔ سوٹ کیس گاڑی کے اندر رکھ دو، جمشید نے کہا، اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ امجد نے تھوڑا سا تعامل کیا، لیکن جمشید کے تیور دیکھ کر فوراً اس کے حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ چاہنے سے یاد آیا، جمشید بولا، میں اس ڈرائیوروں والے حلیے میں بوریت محسوس کر رہا ہوں۔ اب میں اپنے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، پھر سیدھا تھانے چلتے ہیں۔ کیا تم ہاں، میں تمہارا خادم محبر، پولیس کا محبر۔ تم کیا سمجھے؟ محبر صرف مریض بن کر آئے گا؟ یہ تو ہم نے یوں ہی بات لیک آؤٹ کی تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم تک یہ اطلاع پہنچ جائے گی اور تم مریضوں میں ہی محبر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ جمشید ہنسا، امجد پر سختہ داری ہو گیا، پھر سنبھل کر بولا، تم میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ خوش قسمتی سے اس وقت تمہارا سوٹ کیس ہیروئن سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے ڈاکٹر جمیل کی لاش بھی برآمد کر لی ہے اور ماہرین کو یہ اندازہ لگانے میں چاہتا دشواری پیش نہیں آئے گی کہ اسے پستول سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس رات اگر میں تمہارے جوتوں پر گرد نہ دیکھ لیتا تو شاید ڈاکٹر جمیل کی لاش تلاش کرنے میں چند دن اور لگ جاتے۔ چلو چلے، انسپیکٹر رشید تمہارا منتظر ہوگا، جمشید نے آخر میں کہا، اور امجد ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے حکم کی تکمیل کرتا رہ گیا۔